عیش و آرام سے تنہائی تک صدام حسین کی کہانی، صدام حسین کا عروج و زوال، طاقت اور عاجزی کی کہانی۔ السلام علیکم اور پاکستان بینک میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے عراق کے سابق صدر صدام حسین کی کہانی لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم عراق کے سابق صدر صدام حسین کی کہانی اور ان کی گرفتاری کے بعد ان کے چونکا دینے والے مطالبات کو دریافت کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی گرفتاری کے بعد صدام حسین نے عدالت سے کچھ غیر معمولی مطالبات کیے تھے۔ انہوں نے درخواست کی تھی کہ انہیں قید کے دوران اپنے کپڑے دھونے یا سگریٹ پینے کی اجازت دی جائے۔ مزید برآں انہیں جوتے کا صرف ایک جوڑا دیا گیا تھا جو پچھلے 2 سالوں میں کب کا پھٹ چکا تھا۔ خیر، عدالت نے ان کی ساری درخواستیں قبول کرتے ہوئے انہیں نئے جوڑے فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں جیل میں اپنے کپڑے دھونے اور سگریٹ پینے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ صدام حسین کبھی ایک ایسے حکمران تھے جن کے پاس درجنوں محلات، ہزاروں مہنگے سوٹ، سینکڑوں جوتے، ہزاروں پرفیوم کی بوتلیں اور ان گنت مہنگی گاڑیاں اور کاریں موجود تھیں۔ یہاں تک کہ ان کے پاس اپنی مونچھوں کو رنگنے کے لیے ماہرین کی ایک ٹیم تھی اور ان کے سگار ہوانہ سے آتے تھے۔ ان کے لیے مشروبات فرانس کی کمپنیاں بناتی تھیں اور ان کے درزی ان کے کپڑوں کی پیمائش کے لیے لندن سے آیا کرتے تھے۔ بغداد میں واقع ایک رائل واشنگ سینٹر صرف اور صرف صدام حسین کے کپڑے دھونے کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہاں کے دھوبی کو اعزازی کرنل کا رینک دیا گیا تھا۔ وہاں ان کے کسی بھی سوٹ کی باری 3 سال کے بعد آتی تھی۔ تاہم ان تمام آسائشوں کے باوجود صدام حسین قید کے دوران اپنے کپڑے خود اپنے ہاتھوں سے دھوتے ہوئے پائے گئے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ صدام حسین مرحوم کی یہ تصویر جس میں وہ خود اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھو رہے ہیں دنیا کے تمام حکمرانوں کے ہیڈ روم میں لگوا دوں اور ان سے عرض کروں کہ انسان آخر انسان ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے دھوتے ہوئے صدام حسین کی یہ تصویر اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ ہر حکمران آخر کار انسان ہے اور کوئی بھی کبھی بھی خدا نہیں بن سکتا۔ ہر حکمران ایک دن اپنے اقتدار کے محل سے نکل جائے گا، چاہے وہ اپنے پیروں پر ہو یا دوسروں کے کندھوں پر۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان بینک میں شامل ہونے کا اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔